الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ آج ایک حدیث، ایک دعا جو حدیث پاک کی دعا ہے، اس پر گفتگو مقصود ہے۔ سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے دوسری بڑی افضل کتاب صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابی ہریرہ، مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے، اور ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر فلیتعوذ باللہ من 4 من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ حضرت ابی ہریرہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ نمبر 1 جہنم کے عذاب سے، نمبر 2 قبر کے عذاب سے، نمبر 3 زندگی اور موت کے فتنے سے، نمبر 4 مسیح دجال کے شر سے۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ اللہ کی، یہ اللہ کے رسول نے امت کی تعلیم کے لیے دعا مانگی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں، وضاحت میں علماء نے فرمایا کہ اس حدیث سے قاعدہ اخیرہ میں تعوذ کا مستحب ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں ہر مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی کوئی صورت، کوئی آیت یا قرآن مجید کی تلاوت آپ شروع کریں گے تو حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ صرف بسم اللہ نہیں، قرآن کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ چنانچہ اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور یہ ایک مسلمان مرد و عورت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی ایسی بات پر
جس میں شیطان کا وسوسہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہوئے، جائز کام شروع کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، یا ویسے بھی کوئی کام، اس میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ یہاں پر صرف تعوذ کا معلوم ہو رہا ہے، یعنی صرف اعوذ باللہ والا مسئلہ کہ اللہ سے پناہ مانگنے والا۔ اب یہ دعا حدیث پاک میں ہمیں مل رہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول خود یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ نبیوں کا تعلق گناہ سے تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے عذاب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے صدقے میں تو عذاب دوسروں کا دور ہوتا ہے۔ ہم ان کے صدقے میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ حضور کے صدقے میں ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، تو ہم تو ان کا توسل پیش کرتے ہیں، تو ان کو تو عذاب سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس طرح کی جو تعلیمات ہوتی ہیں یہ امت کی تعلیمات کے لیے ہوتی ہیں، یعنی امتی یہ خیال رکھے کہ وہ یہ اللہ سے دعا کرتا رہے، پناہ مانگے۔ تو ایک اور حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ جو آپ نے ابھی حدیث سنی، ہر نماز کے بعد۔ تو اگر کسی کو یاد ہو تو ہر نماز کے بعد وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں تو تشہد کے اندر اس دعا کا ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ تشہد دو ہیں نماز کے اندر، ایک قعدہ اولا، ایک قعدہ اخیرہ۔ تیسری رکعت کا جو تشہد ہوتا ہے اس میں بھی تشہد ہے، اور جو آخری رکعت کا ہے التحیات میں اس میں بھی تشہد ہے۔ اور یہ تشہد جو ہے یہ واجبات میں سے ہے نماز کے، یعنی واجب ہے فرض کے بعد تشہد تک پڑھنا التحیات میں، یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا وہ سنتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد کوئی دعا پڑھنا وہ مستحبات میں سے ہے۔ تو اب یہاں ذکر ہو رہا ہے دعا کا، اور دعا مستحب ہے۔ اور دعا میں پہلی بات تو یہ کہ کوئی قید نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں، جو دعا آپ کو یاد ہو۔ اکثر اوقات نماز میں ایک دعا یہ پڑھی جاتی ہے جو قرآن کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک یہ دعا ہو گئی، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا حدیث سے کہ سلام سے پہلے جو دعا ہے وہ مستحب ہے۔ چنانچہ قعدہ اولا میں یہ دعا نہیں آتی، پہلے والے قعدہ میں، اس میں تو صرف تشہد تک پڑھ کر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے فرض نماز میں، اور پھر اس کے بعد اگلا آخری قعدہ آتا ہے التحیات۔ تو آخری جو قعدہ ہوگا اس میں دعا کے بعد جو دعا ہوگی اس میں کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان ونور قلوبنا بنور العرفان، یہ بھی دعا ہے۔ اور اس طرح کی کئی دعائیں ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی دعا ہے، اور یہ قرآن کی دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ غرض کہ کوئی دعا پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یعنی امت کو بتا دی کہ اب امتی جو ہے، ہم جیسے لوگ، وہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آخری قعدہ میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کیا دعا ہے جو آپ نے بھی سنی، اور کیا حکم ہے؟ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخری، کہ جب کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، یعنی تشہد سے فارغ ہونے کا مطلب سلام پھیرنے سے بھی پہلے،
تو اس کو چاہیے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ من 4، فرمایا کہ اس کو چاہیے اللہ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے 4 چیزوں سے۔ کون کون سی؟ من عذاب جہنم، جہنم دوزخ ایک ہی بات ہے، چنانچہ فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ دوزخ کے عذاب میں ہر قسم کا عذاب ہو سکتا ہے، یعنی کہ بڑا طویل بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی قسم کا ہو، اور اس میں آگ کا عذاب شامل ہے، کیونکہ دوزخ میں تو آگ ہوگی، لہٰذا آگ کا عذاب۔ جیسے ابھی ایک دعا آپ نے سنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ وقنا عذاب النار آخر میں آیا، کیا کہ ہمیں اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا۔ تو جہنم جو ہے وہ آگ کا ایک عذاب ہے، تو ایک تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، دوسری کیا پناہ مانگی گئی ہے؟ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اور قبر کا عذاب جو ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، اور قبر سے مراد اول تو وہ گڑھا ہے جس میں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اسلام کا قاعدہ ہے کہ کوئی مر جائے تو گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں اس کو دبا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو آگ میں جل کے مر جاتا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کسی اور طریقے سے مر جائے، جانور کے پیٹ میں چلا جائے، تو وہ بھی اس کی موت ہے۔ تو جو بھی جب مرتا ہے تو وہ قبر کی زندگی کہلاتی ہے اس کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر صرف وہی ہو جو گڑھے میں کسی کو دفنایا جائے، بس مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو جائے گی، دوسری زندگی، وہ قبر کی زندگی، اور اس میں جو عذاب ہو سکتا ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا من عذاب القبر۔ اب یہ قبر کا جو عذاب ہے، اس کے منکرین میں ایک فرقہ ہوا ہے، طبقہ، بہت پہلے معتزلہ، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، برحق ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے۔ ابھی یہ حدیث آپ سن رہے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ احادیث ہے نا، سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، تو ان میں یہ ذکر مل رہا ہے، یہ حدیث مل رہی ہے۔ تو عذاب قبر جو ہے وہ کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پیشگی طور پر زندگی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہو، اللہ کی دعا کرتے رہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز کے اندر یہ دعا تلقین کر دی گئی کہ ابھی بندہ نماز میں ہے اور نماز کے اندر صریحاً عبادت کے اندر ہے، نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس عبادت کے اندر یہ دعا بتائی گئی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہو، اگر یاد ہو جائے تو یہ دعا پڑھو۔ اور میں نے ابھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہر نماز کے بعد یہ دعا ثابت ہے، تو اس دعا کی اہمیت ہے نا پھر۔ اور یہ دوسری بات ہو گئی، یعنی 4 چیزوں کی پناہ، اس میں ایک جہنم کا عذاب، یعنی دوزخ کا عذاب، یعنی آگ کا عذاب، ایک ہی بات ہے، اور دوسرا عذاب قبر، کہ عذاب قبر جو ہے اندر کسی کو ہو رہا ہو
حدیث میں اس کے واقعات بھی موجود ہیں ایسے کہ کسی کو کسی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کسی کو کسی کی وجہ، عذاب مانا سختی ہو رہی ہے. تو قبر کی سختی اور حشر کی سختی یہ دونوں اپنی جگہ ہیں. تو حشر تو بعد میں ہوگا، وہ تو آخرت میں ہوگا. قبر کی زندگی آخرت سے پہلے کی زندگی ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، چاہے جس طرح بھی کوئی مر جائے. اب جب تک کہ قیامت نہ آئے اس وقت تک وہ قبر کی زندگی کہلاتی ہے. تو اس میں بھی سختی کا امکان موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے اور اللہ جس کو بچا لے. اس لیے یہ دعا کی تلقین کی گئی کہ دعا مانگتے رہنا ہے تاکہ بندہ بچا رہے. اب تیسری پناہ کون سی ہے؟ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی موت کی فتنوں سے پناہ. فتنہ ہوتا آزمائش، عربی زبان میں فتنہ کا معنی ہے آزمائش، امتحان. تو زندگی میں بھی بہت سے امتحانات ہوتے ہیں. بندے کی عبادت سے غفلت یہ بھی ایک امتحان ہے، اور نافرمانی یہ بھی ایک فتنہ ہے. غفلت یہ بھی ایک فتنہ ہے. پھر زندگی میں اولاد یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس سے بھی اللہ آزماتا ہے. پھر ایک مال یہ بھی ایک فتنہ ہے، یعنی مال و دولت یہ بھی آزمائش ہے بندے کے لیے. تو کوئی بھی طریقے سے اللہ پاک کسی کو کبھی بھی آزما لے تو آزمائش تو ہو سکتی ہے. اگرچہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست ہماری اور التجا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، کیونکہ ہم کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، وہ کسی طرح کی بھی ہو. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں آزمائش سے بچانا. ہم تو تیرے رحم کے قابل ہیں، آزمائش کے قابل ہے ہی نہیں. ایک ذرہ برابر بھی آزمائش ہو تو ہم تباہ ہو جائیں گے، لہذا ہمیں بچا. اب زندگی اور موت، فتنۃ المحیا والممات، یہ الفاظ ہیں. تو محیا معنی زندگی اور ممات معنی موت. ایک فتنہ زندگی کا اور ایک فتنہ موت کا. اب موت کا فتنے میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو موت کے قریب، جس کو ہم کہتے ہیں نزع کا عالم، سکرات کا عالم، وہ بالکل موت کے قریب ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر موت آ جاتی ہے، سانس بند ہو جاتی ہے. تو وہ جو سکرات کا وقت ہے اس میں وہ بھی فتنہ ہے، وہ بھی آزمائش. کیا پتہ اس وقت کیا پیش آ رہا ہو، ہر بندہ نہیں جان سکتا. وہی جان سکتا ہے جس پر وہ وقت گزر رہا ہو. یعنی جو نزع کی حالت میں ہو وہ جان سکتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو سکرات کی حالت میں ہو وہی جان سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے، یا وہ کیا دیکھ رہا ہے. موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے، یا روح نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اکثر موت کے بعد مرنے والے کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے انتقال پر جب آپ تشریف لائے تو دیکھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھوں کو بند کیا اور یہ فرمایا کہ اس طرح جب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا اس وقت جب وہ مر رہا ہو روح کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے. روح جو ہم کہتے ہیں نا، روح پرواز کر گئی، روح اڑ گئی، روح نکل گئی. تو روح کے نکلنے کی ایک کیفیت مرنے والے کو پتہ چلتی ہے، سامنے والے کو نہیں. تو وہ اس کو دیکھتا ہے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے. تو ایک تو سکرات کی سختی، یہ آزمائش ہے کہ اللہ اس سے بچائے. موت آئے تو نرمی والی آئے، موت آئے تو آسانی والی آئے، موت آئے تو ایسی آئے
کہ آزمائش سے محفوظ موت آئے، جس کو کہتے ہیں آرام کی موت، کیونکہ بندہ ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، عاجز ہے، لاچار ہے، ہم تو قابل ہی نہیں کسی آزمائش کے. تو اللہ سے یہ دعا مانگی گئی کہ زندگی کا فتنہ جو موت کے قریب ہو، یا زندگی کے اندر ہو کوئی آزمائش، جیسے بیماری آ جاتی ہے، یہ بھی تو آزمائش ہے. تو بیماری تو زندگی میں آئے گی نا، موت کے بعد تو بیماری نہیں ہے کوئی، وہ تو نجات ہے بیماری سے. لیکن زندگی کے اندر کوئی موذی مرض میں گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی مہلک بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی کیسی سختی والی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے، اب یہ اس کے ہاتھ کی بات تو نہیں ہے نا، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. تو یہ بھی آزمائش ہے. تو یہ دعا جو ہوگی اس کے اندر یہ بات شامل ہوگی کہ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، یا اللہ زندگی کے فتنوں سے بچانا، زندگی کی آزمائشوں سے بچانا، والمماتی، اور موت کی آزمائش، یعنی موت کے بعد جو فتنے ہوں گے، جیسے قبر کی سختی، اس سے بچا لینا، پھر آخرت کی سختی، اس سے بچا لینا. اور موت جب تک کہ قیامت نہ آئے، پتہ نہیں کیا کیا قبر میں انسان کے ساتھ گزر رہی ہو. یہ تو قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، محاورہ مشہور ہے، قبر کا حال مردہ جانتا ہے. اب قبر میں کیا پیش آ رہا ہے ہر ایک کو کیا معلوم. تو یہ دعا بتائی گئی کہ من فتنة المحیا والممات، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ زندگی اور موت کی آزمائش سے. پھر آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے شر سے. وہ بھی ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، جو قیامت کے قریب ہوگا. قیامت واقع ہونے سے پہلے دجال آئے گا. اب یہ دجال جو ہے، دجل سے یہ لفظ نکلا ہے. دجل مانے فریب، دھوکہ. تو دجال جو ہے وہ فریب دینے کے لیے آئے گا. فریب کیا؟ کہ جیسے لوگوں کو کچھ ایسی باتوں سے دھوکہ دے گا کہ لوگ سمجھیں گے تو بہت بڑا بندہ ہے، یعنی کہ جادو کی طرح کوئی کرشمہ دکھانا، شوبدہ دکھا دینا. ایسا لوگ سمجھیں گے بہت بڑی کرامت دکھا رہا ہے، یہ تو بڑا معجزہ دکھا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو وہ ایک آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے دجال کی. تو اس لیے اس کی بھی آزمائش سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی. تو یعنی کہ لوگوں کو تلقین کی کہ یہ دعا مانگو آخر میں. اب یہ جو دجال ہے، جو اصل دجال ہے، وہ تو وہی ہے کہ جو اس وقت آئے گا، اور وہ سوائے حرمین شریفین کے ہر جگہ جا سکتا ہے. صرف مکہ شریف، مدینہ شریف، وہاں اس کا داخلہ نہیں ہوگا، لیکن باقی ممالک میں کہیں بھی گھومتا پھرے گا. اب اس کا فتنہ کیا ہے اور اس کا شر کیا ہے؟ اس کا شر ایسا ہے کہ جو مسلمان اور کافر دونوں کے لیے، مسلمان کے لیے تو ایسا ہے کہ جس کو اللہ بچا لے، ورنہ دھوکے میں آ جائے. اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافر. اب یہ کوئی پہچان لے گا تو بچ جائے گا، اور نہیں پہچانے گا تو اس کے دھوکے میں پھنس جائے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا، یعنی کہ اس کو مان لے گا تو برباد ہو جائے گا. تو اس لیے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے یہ دعا مانگتے رہو. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ہر نماز میں یہ دعا نہیں مانگ رہا تو چلو کبھی کبھی مانگ لیا کرے، یعنی اس کو چھوڑے نا. اگر عربی کی دعا، عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو اردو میں یہ دعائیں مانگ لے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے،
اور دجال کے فتنے کے عذاب سے، یعنی کہ ان تمام سختیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ تو کیا ہے الفاظ؟ وَمِن شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ جس کو چھوئے گا اس پر اثر ہو جائے گا، یا مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ بالکل ختم ہو، تو اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ دجال کے بارے میں مشہور ہے وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے ہے ہی نہیں، غائب ہے، تو اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مسیح وہ شخص کے جو گھومتا ہے، وہ تو یہ بھی گھومے گا، بہت ادھر سے ادھر جائے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے، تو اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیحی دجال، دھوکے والا بندہ، یعنی دجال معنی دھوکہ باز، دغا دینے والا، دھوکہ دینے والا۔ تو اب آپ کو یہ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ان چار چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی بچنے کی، تو وہ دعا اصل میں امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی خطرہ نہیں، نہ جہنم کے عذاب سے کوئی خطرہ ہے حضور کو، ہے ہی نہیں، نہ قبر کے عذاب سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، نہ زندگی اور موت کے فتنے سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، نہ مسیح دجال سے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے بہت سی دعائیں، بہت سے معاملات جو اللہ کے رسول نے خود اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے ہیں، وہ صرف امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ یہ امتی کو بتایا ہے کہ امتی یہ دعا مانگتا رہے، مرد ہو یا عورت یہ دعا کرتا رہے۔ چنانچہ آج کی نشست میں جو حدیث شریفہ سنی ہم نے، وہ تشہد کے بعد دعاؤں میں سے ایک دعا ہم نے یہ سن لی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ دعا کرنا مستحب ہے، کرنی چاہیے سلام پھیرنے سے پہلے، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ سنت پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ واجب ادا کر رہے ہوں، چاہے آپ فرض نماز ادا کر رہے ہوں، تشہد تو ضرور پڑھا جاتا ہے، التحیات تو ضرور پڑھا جاتا ہے۔ تو التحیات کے اندر آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، تو جو بھی دعا پڑھیں گے ان میں سے ایک دعا یہ ہو جائے گی۔ اب ایک بات ہے کہ یہ جو میں نے کہا آپ کو کہ جس کو عربی زبان میں یاد نہ ہو اردو میں پڑھ لے، یہ اردو میں پڑھنا صرف غیر نماز کے لیے، نماز میں تو اردو نہیں پڑھا جاتا، نماز میں جو بھی پڑھا جائے گا وہ عربی زبان میں پڑھا جائے گا۔ تو نماز کے لیے تو آپ کو کوئی ایسی دعا یاد رکھنی ضروری ہے جس کو آپ عربی زبان میں پڑھ سکو، چاہے مختصر ہی ہو، لیکن وہ آپ بطور دعا کے اس کو پڑھنا ہے، مگر وہ عربی میں پڑھنا ہے۔ ہاں، غیر نماز میں جب آپ دعا کر رہے ہوں تو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہو، کسی کی زبان کوئی اور ہے وہ اس زبان میں کر لے، کوئی سندھی زبان میں کر لے، کوئی میمنی زبان میں کر لے، کوئی پشتو زبان میں کر لے، تو اللہ تعالیٰ تو سب زبانوں کو جانتا ہے۔ اصل چیز تو ہے دعا، زبان نہیں ہے اصل چیز، اصل چیز ہے دعا، عبادت جو ہے، تو دعا کو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نماز کے علاوہ تو آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، البتہ فضیلت ہوتی ہے، تو افضل یہ ہے کہ عربی زبان میں دعا کی جائے، یعنی عربی الفاظ ہوں اس میں دعا کی جائے۔ تو دعا کو یاد کر لینا، جیسے آپ نماز کے لیے سورت یاد کرتے ہیں، نماز کے لیے کوئی آیت یاد کرتے ہیں، نماز کے لیے ثنا یاد کرتے ہیں، نماز کے لیے رکوع و سجدے کی تسبیحات یاد کرتے ہیں، نماز کے لیے تشہد یاد کرتے ہیں، نماز کے لیے درود ابراہیمی یاد کرتے ہیں، ایسے ہی
نماز کے لیے آپ کوئی دعا پکڑ لیں، یاد کریں، چاہے ہر نماز میں وہی پڑھتے رہیں بھلے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک سے زیادہ اگر آپ دعائیں یاد کر سکتے ہو نا تو کتاب لے لیں کوئی دعاؤں کی اور ایک سے زیادہ دعائیں یاد کریں، تاکہ کبھی یہ دعا، کبھی وہ دعا، کبھی یہ دعا، کبھی وہ دعا، کیونکہ دعائیں مختلف کرنے سے مختلف دعا ہوتی ہے۔ بندہ ایک ہی دعا کرتا رہے گا تو وہ ایک ہی ہوگی، لیکن مختلف دعائیں مانگے گا تو مختلف دعاؤں کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے حق میں مختلف دعائیں قبول ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔